اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سوال پوچھا گیا تھا کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی اقسام کیا ہیں، بدعت کے لفظی معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے لفظ بدعت پہ غور کر لیتے ہیں کہ اس کے لفظی معنی کیا ہیں۔ تو بدعت لفظ بدیع سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں بدیع کہتے ہیں کسی چیز کی ابتدا کرنا، کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا یا ایجاد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو شرعی اصطلاح میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، جو انہوں نے ظاہری پردہ کیا دنیا سے، اس کے بعد اگر دین یا دنیا میں کوئی نیا کام ایجاد ہوا ہو، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ کیا میں اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچا پائی ہوں؟ میں نے کیا سمجھایا ابھی کہ بدعت مطلب ابتدا کرنا، پہلی دفعہ بنانا یا ایجاد کرنا، اور شرعی اصطلاح میں اگر اس طرح لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک اور جو دور حاضر تک کوئی ایسا کام جو نیا ایجاد ہوا ہو دین میں یا دنیا میں، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب بدعت کی جو ہے وہ بیسیکلی اقسام بھی ہیں جن سے ہمیں واضح ہو پائے گا کہ اس کی اقسام سے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے کہ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ تفصیلاً کیا نکلتا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں بدعت کی اقسام پہ۔ اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی بدعت سیئہ، اور دوسری بدعت حسنہ، اور تیسری بدعت مباحہ۔ یہ 3 اقسام ہیں اور ان 3 اقسام کو انشاءاللہ اب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ تو پہلی قسم بدعت سیئہ، اس کی اگر دیکھا جائے، تشریح کی جائے تو اس سے مراد ہر وہ کام ہے جو دین، قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف کیا جانے والا کام بدعت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے بارے میں فرمان بھی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ ہر وہ کام جو گناہ کا کام ہو، جو دین اسلام کو نقصان پہنچانے یا دین کے خلاف کوئی کام ایجاد ہو رہا ہو، جو قرآن کے خلاف ہو، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو، وہ سارا کس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے؟ بدعت سیئہ میں، اور یہ بدعت حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی بھی کام جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو وہ کرنا حرام ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم نے ایک قسم پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ 3 اقسام ہیں اور اس میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ بدعت سیئہ، یعنی وہ بدعت جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اور لوگوں کو گمراہ کرتی ہو، اور ایسی بدعت بالکل حرام ہوتی ہے۔ دوسری جو ہے وہ ہوتی ہے بدعت حسنہ۔ اس کو ذرا غور سے پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حسنہ جیسے بھلائی سے نکلا ہے، بہتری سے نکلا ہے، اچھائی سے نکلا ہے، سیئہ گناہ سے نکلا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اس کی تشریح دیکھیں تو بدعت حسنہ میں ہر وہ کام جو دین کو ترقی دینے کے لیے، دین مسلمانوں کو تقویت دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے کام جو بھی کیا جائے وہ بدعت حسنہ میں انکلوڈ ہوتا ہے۔ میں نے بھی کیا کہا کہ ہر وہ کام جو مسلمانوں کو طاقت دیتا ہو، مسلمانوں کو آسانی دیتا ہو، شریعت کے دائرے کے اندر ہو، کسی کو دین کی طرف، کسی شخص کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے کیا جانے والا ہر کام بدعت حسنہ کہلاتا ہے۔ بدعت چونکہ ابھی میں نے بتایا کہ ایسا کام جس کا پہلے سے ثبوت تو موجود نہ ہو مگر وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ایجاد کیا جائے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت حسنہ اسپیشلی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بھلائی کے لیے استعمال ہو۔ بدعت کی ڈیفینیشن ہم نے اب تک کیا پڑھی، تھوڑا سا ریوائز کر لیں۔ ہر وہ کام جس کی ابتدا کی جائے، ٹھیک ہے، جو نیا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا میں آیا، ایجاد ہوا کوئی بھی کام، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ بدعت کی آگے سے اقسام پڑھی۔ پہلی قسم میں ہم نے پڑھا وہ بدعت حرام ہوتی ہے جو دین اور قرآن و سنت کے
خلاف ہو. دوسری ٹائپ میں ہم نے پڑھا بدعت حسنہ، جس میں ہم نے یہ سیکھا، ہم نے پڑھا کہ ہر وہ کام جو دین کی ترقی، مسلمانوں کو تقویت، طاقت دینے کے لیے یا لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے کیا جائے وہ بدعت حسنہ کہلاتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ اس میں انکلوڈ کرنے والی، وہ میں ضرور شامل کروں گی، وہ یہ کہ جس طرح اس کا ثبوت اگر ہم دیکھا جائے کہ کہاں سے ملتا ہے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نماز تراویح جو ہے وہ باجماعت ایجاد ہوئی تھی. یعنی اس سے پہلے باجماعت نہیں پڑھی جاتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نماز تراویح کو باجماعت کر دیا گیا. تو اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی فرمایا تھا کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی کیا ہی اچھی ابتدا ہے، کیا ہی نئی اچھی ایجاد ہے دین میں، جس سے مسلمان آپس میں اکٹھے ہو کے نماز تراویح ایجاد کریں. بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، بہت ہی مسلمانوں کو سے طاقت ملتی ہے اور اس طرح ان کی اجتماعی عبادت بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہمیں ثابت ہو گیا کہ اس طرح بدعت جو ابتدا ہوتی ہے اور اچھائی کی نیت سے، اچھائی کی وجہ سے ہوتی ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت حسنہ. اور ایک اور چیز یاد رکھیں، ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس طرح تو ہر شخص کوئی نہ کوئی بات ایجاد کر کے کہہ دے جی ہم مسلمانوں کی بھلائی کے لیے یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہوا وغیرہ وغیرہ. تو ایک چیز یاد رہے کہ اس دور کے، اس زمانے کے بڑے علماء، اہل علم، اہل عمل، ٹھیک ہے، سنت، احادیث رسول اللہ، قرآن سے محبت کرنے والے، یہ تمام کے تمام اس امر کی اجازت بھی دیتے ہوں تو وہ امر جو ہے وہ بدعت حسنہ میں انکلوڈ ہوگا. اب اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے میں اگزامپلس کے طور پہ کہوں گی کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے قرآن مجید جو ہے وہ کتاب کی شکل میں نہیں موجود تھا، اور ایک جس طرح وہی اترتی تھی تو وہ جس طرح جس جگہ پہ لکھی جاتی تھی ان تمام جگہ سے ثبوت کے ساتھ ایک کتاب کی شکل میں قرآن کو اکٹھا کیا جانے والے کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. گو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو قرآن کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، تو آج جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں ہے، تو یہ بھی بدعت حسنہ ہی ہے. اسی طرح وہ عرب لوگ تھے، قرآن نازل ہوا، انہیں پڑھنے میں مشکل نہیں ہوتی تھی، اعراب نہیں لگے ہوئے تھے قرآن مجید پہ. کس کو کہتے ہیں؟ حرکات، یہ جو زبر، زیر، پیش، شد، مد، جن لوگوں کو اعراب کا نہیں پتہ تو میں اس لیے بتا رہی ہوں، تو یہ اس دور میں نہیں تھے قرآن مجید پہ. پھر یہ بعد میں لگائے گئے. اور کیوں لگائے گئے؟ تاکہ ہم جیسے لوگ جو عربی زبان نہیں جانتے، ہمارے لیے قرآن مجید کو پڑھنا آسان ہو، اس کی ادائیگی، اس کی تلاوت کرنے کا طریقہ ہمیں آ جائے، اسی لیے یہ قرآن مجید پر اعراب لگائے گئے. یہ بھی بدعت حسنہ ہے. اسی طرح ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بعد کی ایجادات ہیں، اور تمام کی تمام کیا ہیں؟ بہترین ایجادات ہیں مسلمانوں کے فائدے کے لیے. اور بالکل بھی اس سے تو مسلمانوں کو اسٹرینتھ، طاقت مل رہی ہے، اور اس سے مسلمانوں کو قوت اس طرح کی مل رہی کہ شریعت کے علاوہ بھی، شریعت کے خلاف بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. تو یہ کس میں انکلوڈ ہو گئی؟ بدعت حسنہ میں. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی اذان جمعہ کی جانے لگی. جیسے اس سے پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو اذان جمعہ ہوتی تھی وہ جمعہ کی نماز سے پہلے فوراً ہو جاتی تھی. جو لوگ دور ہوتے تھے انہیں مشکل ہوتی تھی آنے میں ایک دم، پھر وہ جلدی مچاتے تھے کہ ہم سے نماز مس نہ ہو جائے اور اس طرح وغیرہ وغیرہ. تو آج جب ہم دیکھتے ہیں تو نماز جمعہ کی ایک پہلی اذان ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری ہوتی ہے، جس کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز جمعہ جو ہے وہ اس کا قیام کر لیا جاتا ہے، وہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا. اسی طرح مساجد میں گنبد بنانا، مینار بنانا، اور یہ سپیکر اذان کے لیے پہلے دور میں نہیں تھے. حضرت بلال حبشی کے دور میں جب وہ اذان دیتے تھے وہ سپیکر پہ نہیں دیتے تھے، آج سپیکر پہ پڑھی جاتی. کیوں؟ تاکہ تمام مسلمانوں کے گھروں تک آواز پہنچ جائے. تو یہ بھی کس میں شامل ہے؟ بدعت حسنہ میں. ٹھیک ہے. تو یہ احادیث کا جمع کرنا، جس طرح صحائح ستہ ہے، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ، یہ تمام کتابیں اس دور میں نہیں تھی، بعد میں احادیث کو جمع کیا گیا اور کتابوں کی شکل میں ان کی جلدیں بنائی گئی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت حسنہ میں آ جاتی ہیں. اور اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، منانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعمت جاننا، اپنے سب سے اوپر ہمارے سب سے بڑی بلیسنگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور بے شک ان کی ذات
بہت بڑی ہے، تو وہ جس دن ہماری دنیا میں تشریف لائے ظاہری طور پر، اور جس طرح وہ پیدا ہوئے، ہم اس دن کی خوشی مناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی محفلیں کرتے ہیں، آپ کی نعت پڑھتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں کہ آپ کے نام کا میلاد کرنا بدعت حسنہ میں ہے، کیونکہ تمام چیزیں جس میں ذکر اللہ کیا جائے، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، لوگوں کا احساس کیا جائے. تو یہ، اور ویسے بھی نعت پڑھنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا رہا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی نعت پڑھا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بہت پسند بھی تھی. بہرحال اب آپ کو، مجھے امید ہے کہ ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان میں کیا فرق ہے. ہر بدعت کو کہہ دینا یہ بھی بدعت ہے تو بری ہے، یہ بھی بری. تو ذرا ان جو میں نے اگزامپلز دیے ان پہ غور کریں اور بتائیں کہ کیا واقعی ہی ہم جو کانسیپٹ رکھتے ہیں بدعت کے بارے میں، جو اس سے پہلے رکھتے تھے اور جو اس لیکچر کے بعد ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ ملے گی کہ کیا ڈفرینشیٹ ہوتا ہے دونوں میں. بہرحال تیسری جو ہے وہ ہے بدعت مباحہ، یعنی نہ ثواب ہے، کر لو تو نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ ہے اس میں. جیسے فار ایگزامپل لباس ہے، اگر شریعت کے دائرے میں ہے. پہلے دور میں لباس کیسے ہوتے تھے؟ آج کل کے دور میں نت نئے لباس ہیں، نت نئے دھاگے کے طریقے ہیں. کسی طرح کا لباس اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو آپ اسے پہنیں. اور اسی طرح سے سواری ہے، پہلے دور میں ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، بس نہیں ہوتی تھی، کار نہیں ہوتی تھی، موٹر سائیکل نہیں ہوتی تھی. تو یہ اب کی ایجادات ہیں. تو یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے سفر کے ذریعے آسان بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں ایجاد کی ہیں. پہلے بس گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایسی بدعت، ایسی نئی ایجاد جو ہے وہ بدعت مباحہ کہلاتی ہے. امید کرتی ہوں میں اپنی بات آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں گی. اگر آپ کو کوئی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، کوئی بات آپ کو پوچھنی ہے، کوئی سوال آپ کو پوچھنا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں لگی، تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کی بات کو مضبوط دلائل کے ساتھ آپ کو جواب دوں گی انشاءاللہ عز و جل. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.